ان کی گنتی عملوں کی زیادہ ہے. علم کے اعتبار سے حضرت علی کا علم مقام زیادہ ہو گیا. نسب کے لحاظ سے حسنین قریباً حضرت علی کا زیادہ ہو گیا. تو جی صدیق اکبر کو جو ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، یہ افضلیت اور بہتری صدیق اکبر کی کس چیز میں ہے؟ پتہ چلا نہ علم کی وجہ سے، نہ عمل کی وجہ سے، نہ نسب کی وجہ سے، صرف عشق رسول کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے. دو باتیں آپ کو فاروق اعظم کی بھی سنا دوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. کسی موقع میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. صدیق اکبر کے سینے کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس میں انسان کے سینے میں بال ہوتے ہیں، سر میں بال ہوتے ہیں، داڑھی میں بال ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ مشرف بال کون سا عزت والا؟ داڑھی شریف. داڑھی کے بال سب سے زیادہ معزز ہے. خدا سے ڈرو. یہ بال جو سب سے معزز ہے، سنت محبوب خدا ہے، سنت انبیاء علیہ السلام ہے. آپ اس کو حجام کے سامنے بیٹھ کے منواتے ہیں، نالی میں جاتی ہے. داڑھی منوانے والوں، تم رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ دندا چھوڑو داڑھی منوانے کا. خدا سے ڈرو، رسول اللہ کا شرم کرو. محبوب کی سنت ہے. سب سے معزز ترین بال داڑھی شریف ہے. اس کو روز نالی میں مت پکواؤ. تو چاہیے یہ تھا کہ فاروق اعظم کہتے کہ کاش میں صدیق اکبر کی داڑھی کا ایک بال ہوتا. داڑھی شریف کا نام نہیں لیا. کس کا لیا؟ سینے کے بال. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سینہ مرکز ہے دل کا، دل مرکز ہے محبت کا. تو فاروق اعظم نے فرمایا وہ جو جناب صدیق اکبر کے اندر جو دل ہے، اس دل میں جو محبت رسول ہے، وہ جو اس کے اندر سمندر محبت کا موجود ہے، یہاں سے جو بال اگے ہیں تو وہ سارا دل میرا نہیں ہو سکتا. ایک بال بھی اس کے ہو جائے بھی غنیمت ہے. اصل سرمایہ محبت رسول تھی جس نے صدیق اکبر کو ایک نمبر بنا دیا. کس چیز نے؟ محبت رسول نے. فرق ہے کس چیز نے؟ نہ علم نے، نہ عمل نے، نہ نسب نے، محبت رسول نے. پھر ایک دن فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابو بکر تم اپنی 2 نیکی مجھے دے دو، میری سب نیکیاں دے دو. تم اپنی صرف مجھے 2 نیکیاں دے دو، میری سب نیکی. یہ جو ستاروں کے برابر جن حضور نے فرمایا تھا، میری یہ سب نیکیاں تم لے جاؤ، تم صرف مجھے اپنی 2 نیکیاں دے دو بس. کون سی نیکی چاہیے؟ فرمایا ایک تو غار ثور میں جو اپنے حضور پر جان قربان کر دی. سبحان اللہ. سانپ ڈسے، اژدہا ڈسے، جس میں ورم آ جائے، آنکھوں سے پانی بہے، موت نہیں ہے. یہ موت نہیں ہے بھائی. سانپ کے ڈس جانے کے بعد جب آدمی جسم میں ورم آ جائے اور جسم سے پانی بہنے لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. صدیق اکبر نے موت کو آنکھوں سے دیکھا. فرمایا موت تم نے آنی ہے تو آ جاؤ، لیکن جب تک میرے جسم میں جان ہے، جان میں جب تک جان ہے، میں حضور کے سر کو نہیں ہٹاؤں گا. جان کی حفاظت فرض ہے، لیکن صدیق اکبر نے کہا کہ اس فرض سے زیادہ نبی کی خدمت، نبی کی محبت کو زیادہ فرض ہے. جان جائے گی تو جانے دو. تو فاروق اعظم نے جب پوچھا تو صدیق اکبر سے، فاروق اعظم نے کہا کہ ایک وہ غار ثور والی نیکی مجھے دے دو، ایک تم نے جو آخری دنوں میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عرب اقوام کے اندر ایک قبیلہ ایسا نکلا جس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ ٹیکس تھا، پیغمبر کے ڈر سے ہم دیتے ہیں. اب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، اس ٹیکس کو ہم نہیں دیں گے. جب یہ جواب آ گیا تو جناب صدیق اکبر نے فوج تیار کی. فرمایا جاؤ ان بدبختوں سے لڑو، جہاد کرو، مارو. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، مشیر تھے، وزیر تھے. صدیق زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو مارتے ہو؟ نہیں دیتے نہ دے. فرمایا نہیں، جس نے میرے نبی کے زمانے میں بکری کا بچہ دیا ہے، اگر آج نہیں دے گا میں اس کے گردن ماروں گا.
سبحان اللہ. جس نے محبوب خدا کے زمانے میں، محبوب خدا کی موجودگی میں جس نے بکری کا بچہ دیا ہے، آج اگر وہ نہیں دے گا میں اس کی گردن اڑاؤں گا. وہ کون ہے جو حضور کے نظام میں تبدیل لاتا ہے؟ جو نظام میرے حبیب کا ہے وہ چلتا رہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کے رائے کو ٹھکرا دی، دوسرے مشیروں کو بھی ٹھکرا دی، لوگ بھیج دیے. زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ آپ نے جہاد کروایا، ان کو سیدھا کر دیا. قیامت تک زکوٰۃ کا منکر اس کے بعد کوئی نہیں پیدا ہوا. فاروق اعظم نے کہا کہ صدیق، ایک تو غار ثور والی نیکی مجھے دے دو، ایک اس دن جو آپ نے اپنی ثابت قدمی دکھائی، ہماری سب کی رائے ٹھکرا دی اور آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور مجاہدین بھیج دیے. آپ کی رائے سچی نکلی اور پکی نکلی اور کامیاب نکلی. یہ دو چیزیں دے دو، میری سب نیکیاں لے جاؤ. صدیق اکبر نے کہا میں سودا نہیں کرتا بھائی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سودا نہیں کرتا. کتنی نیکیوں دے رہے ہیں؟ ستاروں کی تعداد کی برابر کی سب نیکیاں لے لو، صرف 2 نیکی دے دو. فرمایا نہیں ہوگا. تو کیا میں نے عرض کیا آپ کو جناب کہ صدیق اکبر ساری امت نہیں، پوری کائنات بشریت میں انبیاء کے علاوہ سب میں 1 نمبر ہے. کس چیز میں؟ محبت رسول اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ کی محبت نے ان کو 1 نمبر بنا دیا. علم و عمل نے نہیں، نبی کی محبت نے. سبحان اللہ. اب آئیے میں آپ کو جناب صدیق اکبر کے 1-2 پیغام بھی سنا دوں. انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا. سبحان اللہ. لوگ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سپاہ صحابہ ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں. ارے بھائی تم سے زیادہ انشاءاللہ ہم غلام ہیں. سبحان اللہ. تم صحابہ کے غلام نہیں ہوئے؟ تم، ہم سب صحابہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. ہمارے دل میں لکھا ہے، تم دیوار میں لکھتے ہو. یہ فرق ہے. سبحان اللہ. ہمارے دل میں لکھا ہوا ہے، تمہارے دیوار میں لکھا ہوا ہے. شو کے لیے، دکھانے کے لیے ہم دکھاتے نہیں، ہمارے دل میں لکھا ہے. سبحان اللہ. ہم ان کے غلام ہیں. غلام وہ ہوتا ہے نا جو اپنے آقا کے طریقے پر چلے. غلام کہنے کا وہ لائق ہے جو اپنے آقا کے اور مولا کے طریقے پر چلے. صحابہ کا طریقہ ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق. سنیں ذرا، امیر معاویہ کا نام بہت لیتے ہیں لوگ، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اپنے بچوں کا نام بھی معاویہ رکھتے ہیں، ہے نہیں؟ بچوں کا نام رکھتے ہیں معاویہ. سبحان اللہ. امیر معاویہ سب کا امیر معاویہ ہے. ہمارا ایمان ہے محبوب خدا کے پیارے صحابی ہے. سبحان اللہ. مگر عقیدے میں، عمل میں دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کے طریقہ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. پھر پتا چلے گا کہ سچا غلام کون ہے. امیر معاویہ کا جب وصال کا وقت ہوا، اپنے گھر والوں سے کہا میرے سرانے کے نیچے ایک امانت ہے، کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دکھایا ہے. جب میری موت ہو جائے اور جب میں وفات کروں، اس کو کپڑے سے کھول کے میرے کفن میں شامل کرو، پھر مجھے اللہ کے سپرد کرو. وہ جناب والا جب ان کے وصال ہو گیا، جب وہ سرانے کے نیچے سے انہوں نے وہ امانت نکالی، کپڑے کے اندر جناب امیر معاویہ نے حضور کے مبارک بال شریف رکھا ہوا تھا اور ناخنوں کی ہڈیاں رکھی تھی. حضور کے ناخن کی ہڈیاں اور بال شریف یہ امیر معاویہ نے چھپائے رکھے تھے کہ میرا وسیلہ ہوگا، میری شفا ہوگی اس سے. تبرک، وسیلہ. تو تبرک اور وسیلہ کا عقیدہ ہمارے تمہارے پاس ہے، ان کے پاس کدھر ہے؟ بات نہیں سمجھے آپ نے؟ سبحان اللہ. ان کو آج بھی اگر کہیں سے تو لا کے دے تو حضور کا منہ مبارک وہ اپنے کفن میں نہیں رکھیں گے، یہ شرک میرے کم سے نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس ہے عقیدہ الحمدللہ. پتہ چلا صحابہ کا اصلی غلام تو ہم ہیں. ہم بھی اپنے میتوں مردوں کے ساتھ وسیلے کا عقیدہ آج بھی رکھتے ہیں. کبھی بزرگوں کے کپڑے رکھتے ہیں، کبھی غلاف کعبہ رکھتے ہیں، کبھی جناب والا آج نامہ لکھتے ہیں، کبھی کلمہ شریف رکھتے ہیں. وسیلے کا عقیدہ جو امیر معاویہ کا تھا وہ ہمارے پاس ہے. تو اصلی غلام صحابہ کے ہم ہیں. سبحان اللہ.
صرف یہ ہے کہ ہم شو والے نہیں، دیوار پہ لکھنا اور دیوار پہ لکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے دل میں لکھا ہے الحمدللہ۔ جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جس کو میرے حبیب نے فرمایا سیف اللہ، اس صحابی کا بھی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا خالد تم ہر جنگ میں جاتے ہو وہاں سے جیت کے آتے ہو، کیا بات ہے تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا کمال نہیں ہے، یہ ٹوپی اتاری، کہنے لگے اس تعویذ کا کمال ہے جو میری ٹوپی میں ہے۔ کیا چیز ٹوپی میں؟ تعویذ۔ ارے بھائی کس چیز کی تعویذ ہے؟ کوئی قرآنی آیت ہے؟ کہتا نہیں، حضور کا بال شریف، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف سیدنا خالد بن ولید ٹوپی میں تعویذ بنی ہے، سر پہ رکھتے ہیں، ہر موقع میں جاتے ہیں، جہاد جیت کے آتے ہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کا بال شریف وسیلہ ہے۔ یہ عقیدہ تمہارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو صحابہ کا اصل غلام تو ہم ہے۔ حجۃ الوداع کا نقشہ دیکھیں، جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا، میدان منا شریف میں حضور نے اپنے مبارک بال شریف سر کے اتارے، مڑوا رہے ہیں اپنے بال مبارک حج کے دنوں میں۔ 1.25 کے قریب صحابہ موجود ہیں، سب صحابہ نے قطار لگایا، لین لگائی، حضور ہمیں بال چاہیے، آپ کے سر کا بال چاہیے، آپ کے سر کا بال چاہیے۔ طلحہ صحابی کڑے حضور کے پاس میں، بخاری شریف میں حدیث سے محبوب خدا نے دائیں طرف کے بال اپنے جب منڈوائے، فرمایا طلحہ لے لو یہ بال تقسیم کرو، عاشقوں میں دے دو، قسموا بین الناس، لے لو تقسیم کرو۔ حضور خود دے رہے ہیں، طلحہ تقسیم کر رہے ہیں، سب کو ایک ایک 2 بال دے رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا بھائی بال کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں بیماروں کے لیے، پانی میں دھو کے بیماروں کو پلاتے ہیں، مرنے والوں کا کفن میں ڈالتے ہیں، وہ وسیلہ کا عقیدہ ہے۔ کیا خیال ہے صحابہ کا یہ طریقہ ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ اس کو تم تو شرک کہتے ہو، ہم الحمدللہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ صحابہ کی اصل غلامی ہمارے پاس ہے۔ صرف یہ ہم دیوار پہ نہیں رکھتے ہیں، تم دیوار پہ لکھتے ہو، ہمیں شو کرنا نہیں آتے، ہم دل میں لکھتے ہیں۔ صحابہ کی اصل غلامی ہمارے پاس ہے۔ آج بھی ہم سب کو کہتے ہیں خدا کے واسطے تم بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، کوئی بھی عمل ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ، تم اپنا عقیدہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کرو، مقابلہ کرو، جس کا عقیدہ صحابہ سے ملے وہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغام سجی کی برکہ آپ کو سنا دیں 1-2، تھک تو نہیں گیا آپ؟ نہیں۔ ارے بابا تھک گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام ہمیں اور آپ کو یہ دیا کہ آذان میں محبوب خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سب سے پہلے اس امت کے اندر صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چھوئے۔ کس نے چھوما؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کے موجودگی میں سامنے اذان سن کے انگوٹھا چھوما ہے۔ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ امت کو پیغام دیا، میں نبی کی محبت میں اس ادا کو اپناتا ہوں، تم بھی نبی کے ساتھ محبت کرو، اپنا انگوٹھا چھومو۔ یہ طریقہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ہے۔ پتا چلا کہ ہم غلام صحابہ ہیں۔ صدیق اکبر نے ہمیں یہ سبق دیا، فرمایا اس کی بنیاد بابا آدم رکھی تھی، لیکن اس امت کے اندر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس امت کو میں یہ سبق تازہ کر کے دیتا ہوں۔ اذان میں انگوٹھا چھونے کے جو طریقہ ہمارے اندر ہے، یہ باپ دادے کا رواج نہیں ہے، صدیق اکبر کی سنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے اندر صحابہ کرام کی سنت موجود ہے، اور صحابہ کے سب سے بڑے صحابی صدیق اکبر کی سنت ہمارے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جو اس کو بدعت کہے، جو اس کو گناہ سمجھے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ حق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔
الحمدللہ ہمارے پاس کتابیں ڈھیروں کے حساب سے موجود ہیں. کوئی بھی عالم آئے بیٹھ جائے ہم دکھانے کو تیار ہیں. لہٰذا صحابہ کے پیشوا صدیق اکبر کی یہ سنت الحمدللہ یہ پیغام ہمارے اندر ابھی تک موجود ہے اور نسلوں تک یہ پیغام چلتا رہے گا. آپ خدا کے نام پر انگوٹھا چننا صدیق اکبر کی سنت ہے اس امت کے لیے. ایک اور پیغام ہم اور آپ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارا ورد ہے ہمارا درود ہے ہم پڑھتے ہیں اس کو اذان کے بعد اذان سے پہلے ویسے بھی پڑھتے ہیں جلسوں میں پڑھتے ہیں نعتوں میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو صحابہ کی غلامی کے دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لفظ کہنا شرک ہے. کیا کہتے ہیں؟ شرک نہیں کہتے ہیں. ڈرتے کیوں اسپیکر پہ بیٹھا ہوں کہتے ہیں. ہاں مرنا اپنے وقت پہ آئے گا انشاءاللہ. ہم تو ویسے ہی دعا کرتے ہیں اللہ شہادت کی موت دے دو. سبحان اللہ. کہ شہادت پاکوں کی ہوتی ہے. امام حسین کی یاد میں ناپاک شہید نہیں ہوتے ہیں. شہادت یہ حسینی یاد ہے حسینی ورثہ ہے. مارنے والے یزیدی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس حسینی سنت ہے ادھر یزیدی سنت ہے. نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی مرشدی علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت. سنیں ہم کہتے ہیں بابا یا رسول اللہ شرک نہیں ہے. تم ایک کتاب میں ثابت کرو ایک کتاب میں چھوٹی سی لے کر بڑی تک. اردو نہیں اردو تمہارے ہاتھ کی لکھی ہے عربی میں. فارسی عربی کی جو کتابیں پرانی ہیں ان میں سے کسی چھوٹی کتاب کے اندر کوئی حدیث دکھا دو کہ اس کے کہنے والا یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے اس کا کہنا شرک ہے. قسم خدا کی ہم اپنے عقیدے سے آج توبہ کریں گے لیکن قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ. قیامت تک نہیں ثابت کر سکے گا. ہم دکھائیں گے کہ صحابہ نے یا رسول اللہ کہا ہے. ہم دکھا سکتے ہیں اصحاب رسول اللہ نے یا محمد یا رسول اللہ کہا ہے. تو غلام صحابہ کون ہو گیا؟ ہم لوگ. تو یہ صحابہ سے کیا ہوا سر؟ الادب المفرد امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے. اس میں حدیث شریف موجود ہے. آپ نے علماء سے بار بار سنی ہوگی حدیث شریف. سید عبداللہ بن عمر کے پیر سو گیا سن ہو گیا تو ساتھیوں نے کہا جناب آسان نسخہ بتاتے ہیں آپ کو. اس کو رحب الناس سے جو آپ آدمی آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگے اس کا نام لے لو پیر کھل جائے گا. اس نے کہا یا محمد. کیا کہا؟ پھر کہو کیا کہا؟ صحابی رسول کہہ رہے یا محمد. صحابہ کا غلام کون ہو گیا؟ ہمیں الحمدللہ. تمہارے یا محمد شرک ہے ہمارے یہاں سنت ہے. تو رشتہ ہمارا صحابہ سے مضبوط ہے اس لیے حدیث گواہ ہے. سبحان اللہ. آئے صدیق اکبر پیغام بھی سنی. ایک بڑی خطرناک جنگ لڑی گئی صدیق اکبر زمانے میں. جب آپ وزیر اعظم تھے امیر مومنین تھے صدر مملکت تھے آپ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا. کیا فتنہ تھا؟ مسیلمہ کذاب جس نے کہا تھا میں نبی ہوں. ابھی حضور کو سال ہو گیا دنیا سے پردہ فرمائے 1 سال ہو گیا. اس بدبخت نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں. وہ جناب اس کے پیچھے لوگ لگ گئے اس کے مرید ہو گئے اس کے پیچھے لگ گئے. سبحان اللہ. اس کے پیچھے اتنا لگ گیا کہ آپ کے اجتماع میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے اس کے ساتھ ہو گئے. آپ لوگ بھی اجتماعوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتی اتنے لوگ اجتماع میں آ گئے. ارے بابا اس کے اجتماع میں بھی لاکھوں تھے. کس کے؟ مسیلمہ کے اجتماع میں لاکھوں لوگ تھے جناب. صدیق اکبر نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ اس بے ایمان کے ساتھ لڑو. یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ صحابہ کرام کی فوج گئی وہاں. خالد بن ولید فوج کی جرنیل ہے وہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. یہ 30,000 ہے وہ 3 لاکھ ہے. کیسے لڑے اس کے ساتھ؟
پیغام بھیجا صدیق اکبر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، امیر المومنین کے، جناب تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ ایک کے کر کے لڑنے میں ہمارا ایک بھی نہیں بچے گا، کیسے کریں؟ صدیق اکبر نے کیا پیغام دیا؟ سنو، دل میں جگہ دو، دماغ میں لکھو ذرا. سنتے بہت ہو، یاد نہیں کرتے ہو تم. اگر ہماری اپنے سنی علماء کی باتیں سن کے تم یاد کرتے ہوتے، ابھی تمہارے سامنے کوئی بات بھی نہ کر سکتا ہوتا. لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کا ایک چلہ والا آپ کے سامنے جب بات کرتا ہے تو آپ چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اپنے علماء کی باتیں یاد نہیں کرتے ہو. وہ فرضی کہانیاں بھی یاد کرتے ہیں، فرضی کہانیاں کہ فلانا آدمی ہمارے چلے میں گیا، سبحان اللہ، پیچھے گھر والے بیمار ہو گئے، دیکھا ایک حکیم آیا، اس نے علاج کر دیا، دوسرا آیا پیسے ڈال کے چلا گیا، سب جھوٹ. وہ فرضی کہانیاں سنا کے بھی لوگوں کو یاد دلاتے ہیں. تمہیں ہم حدیث سناتے ہیں، تم یاد نہیں کرتے ہو، تم سے خدا پوچھے گا. ہماری صحت اور ہماری اوقات یا ہماری حکومت مفت کی نہیں جو خرچ کرتے ہیں مسلک حقہ کی اشاعت کے لیے، مسلک اہل سنت کے بچانے کے لیے، مسلک اہل سنت کے دفاع کے لیے. نہ عمر کو دیکھتے ہیں، نہ سیاست کو دیکھتے ہیں، نہ ٹائم کو دیکھتے ہیں. رات میں لگے ہیں، دن کو لگے. رات ہم 4 بجے سوئے، بخشنی شریف 4 بجے آج آپ کے یہاں بول رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی لالچ ہے آپ سے؟ فی سبیل اللہ ہے، مسلک کی خاطر کہ چلو سنیوں کو باتیں سناؤ تاکہ ان کے ایمان بچے. اب اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ کو دلائل کا ڈھیر لگا دیا، یاد کرنا تمہارا کام. تمہارے پاس کبھی کوئی تم میں سے کوئی آیا ہے 3 دن کے لیے مدرسے میں صوفی صاحب سے کہے جی مجھے کتاب کی کوئی حدیث سناؤ، مجھے کوئی باتیں سناؤ دین کی؟ تم میں سے کوئی 3 دن آیا؟ ہاتھ اٹھا کر کوئی نہیں آیا. اس ظالم کے بچے 4 مہینے جاتے ہیں، 4 مہینے تک بیوی بچے سب چھوڑ چھاڑ کے وہ پتہ کہاں کہاں دھکے کھاتا ہے. تم 4 دن نہیں آتے اپنے سنی عالم کے پاس کہ جی مجھے کتاب میں کچھ مسئلے دکھائیں سنائیں تاکہ میں اپنا دین سمجھ جاؤں. کیا جواب دے گے رسول اللہ؟ اللہ کے نبی پوچھے گا تم سے. تمہارا کام تھا، عالم جب شہر میں ہے، مدرسہ ہے شہر میں، تمہارا فرض بنتا ہے دن کو رات کو ٹائم نکالو، 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، عقیدے کی باتیں اپنے علماء سے پوچھ کے یاد کرو. دندے کے پیچھے صبح سے شام تک بھاگتے ہو، روزی کمانے کے لیے صبح سے شام تک بھاگتے ہو، کبھی ایمان بچانے کے لیے آپ نے 1 گھنٹہ دیا کسی عالم کو سننے کی؟ عالم اپنے علم کو لے کر آپ کے پاس آتا ہے، پھر بھی آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے. ان کو دیکھو 4 مہینے، 1 سال کے لوگ میں نے دیکھے جناب، جاتے نہیں. میں آپ کو دکھا دوں گا، چلے آپ. اس دن ہمارے آرڈر سے آ رہے تھے جناب، 10-20 آدمی پیدل جا رہے ہیں روڈ کے کنارے سے. بسیں جا رہی ہیں، ویگنیں نہیں جی ہم پیدل جائیں گے. اتنی محنت کرتے ہیں، کاش کہ دین سچا ہوتا ہے یہ اڑ جاتے. عقیدہ کا سچا ہوتا اس محنت میں یہ سارے ولی اللہ ہو جاتے. پتھر کو اگر چھو کرتے وہ سونا بنتا. مگر افسوس یہ ہے کہ دین سچا نہیں ہے، عقیدہ برابر نہیں ہے. اتنی محنت کے بعد بھی کوئی ثمرہ نظر نہیں آتا. سنیے تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہارا ایمان صحیح ہے، اگر تم تھوڑی سی محنت کرو گے تو ولی اللہ بنو گے. کاش کہ تمہارے پاس وقت ہو. تو جناب صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ خالد بن ولید کے لیے خط بھیجا، فرمایا اپنے فوج سے کہو 1 دفعہ حملہ کرو، ان کے بیچ میں گھس جاؤ، مگر اپنے ساتھ ایک نعرہ لے جاؤ تاکہ تمہاری پہچان ہو، ایک دوسرے کو مت مارو. ایک نعرہ اپنا خاص کرو. اب یہ نعرہ یاد کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خالد بن ولید کے لیے جو نعرہ لکھ کر بھیجا ہے، جو آرڈر دیا ہے، وہ کیا تھا؟ یا محمد. کیا نعرہ تھا؟ اور میں اپنی فوج سے کہو یہ نعرہ رسالت لگاؤ، یا محمد، اور گھس جاؤ بیماروں کے بیچ میں، ان کے دجیاں اڑاؤ.
تو جناب صحابہ کرام کا وہ 30,000 کا جو فوج تھا، ان سب نے نعرہ کیا لگایا؟ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، گھس گئے، سب کو صاف کر دیا۔ صدیق اکبر نے کیا ہمیں درس دیا؟ فرمایا یا محمد کہنا ہماری سنت ہے، یا رسول اللہ کہنا کس کی سنت ہے؟ صدیق اکبر کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ وہ 30,000 سب صحابی تھے جو نعرہ لگا رہے تھے۔ الحمدللہ صحابہ کی غلامی ہمارے پاس ہے، ہم صحابہ کے سچے غلام ہیں۔ جو ان کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو ان کا دین تھا وہی ہمارا دین ہے، جو ان کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، شوشا والے نہیں ہیں، دیواروں پہ نہیں لکھتے، ہمارے دل میں لکھا ہے۔ صدیق اکبر کے 2 پیغام یاد کرو، انگوٹھا چومنا اور نعرہ یا محمد، یا محمد کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ 2 صدیق اکبر پیغام یاد کرو، پھر جلسے کرو صدیق اکبر کی روح پہ، ان کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ کہ میرے طریقے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ان کا ان کی یادیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسرے لوگ صدیق اکبر کی یاد میں، فاروق اعظم کی یاد میں 100 جگہ جلسے کریں، مگر جب ان کی یادیں ان کے پاس موجود نہیں، وہ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہمارے ہیں؟ ہمارا وظیفہ یہ تھا، ہمارا عقیدہ یہ تھا، یہ اور چاہ رہے تھے اور طریقے سے۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی جو اولیت تھی وہ کیا تھی؟ محبت رسول۔ جس نے صدیق اکبر کو سب سے اول نمبر بنا دیا وہ کیا چیز تھی؟ محبت رسول۔ محبت رسول اپناؤ، نبی کی محبت اپنے دل میں جگہ دو، دماغ میں جگہ دے دو، انشاءاللہ اسی سے تم بھی امت کے اندر 1 نمبر بنو گے۔ اور پیغام صدیق اکبر کا میں نے آپ کو 2 سنایا ہے، انگوٹھا چومنا، یا رسول اللہ یا محمد کہنا، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ جب اس کو اپناؤ گے صدیق اکبر انشاءاللہ آج بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ عمل کی۔ تمام حضرات کا ادب السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے جہاں جہاں سے وہ گزرے خلد کی گلی ہو جائے، اندھیری رات میں ہنس دے تو روشنی ہو جائے، لعاب پاک اگر ڈال دے حضور میرے کھارے پانی کی ہر موج مدھری ہو
پاک سمجھ سکا نہ انہیں، ارے سمجھ ہی جائے وہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام آج جانا ہو قبول، یا الہی واسطہ زلف رسول، یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ بس بھر رہا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلى